اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھے کورس کے سبق نمبر 7 حصہ اول میں اور اس کا جو اے پارٹ ہے اس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ قرآن سیکھنے کا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کو سیکھتے ہوئے تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم چونکہ نماز کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے تو رکوع اور سجدہ میں آنے والی تسبیحات، گرامر میں انشاءاللہ 3 اور حروف جر الا مع اور عندہ، اور آج کا نقطہ تعلیم، تو یہ سب جب ہم کریں گے تو آج کی صرف 1 گھنٹے کی اس کلاس میں ہم قرآن میں آنے والے 1390 الفاظ اور سیکھ جائیں گے، اور یہ صرف 15 الفاظ کی مدد سے ہم یہ کام کر لیں گے، 15 الفاظ۔ اور آج تو میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ جیسے ہی ہم خاص طور پہ جو حروف ہم کر رہے ہیں، حروف جر، اور جس کی ابھی آپ نے بڑی اچھی پریکٹس بھی کی، اور 3 پہلے کیے تھے، 3 کل کیے، اور 3 ہم آج کریں گے، 9۔ تو اس کلاس کے آخر میں میری کوشش ہوگی کہ ہم کچھ دیر قرآن کے اندر دیکھیں ان حروف کو کہ یہ کتنی بار آئے ہیں، اور آپ کو مزہ آئے، آپ ہم انہیں ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ اچھا یہ اتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے، اس کا احساس بھی ہو۔ تو آج الحمدللہ ہم آج کے سبق کے بعد 80 الفاظ قرآن میں آنے والے سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن میں 26,000 بار آئے ہیں، 26,000 بار۔ تو ان اے وے آلموسٹ 30% آف قرآن جو ہے نا ہم انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے بعد آنے والے قرآن میں الفاظ جو ہے نا سیکھ چکے ہوں گے، اور آپ کو بار بار یاد کروایا جاتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، تلاوت کیجئے دیکھ کر، اور ویسے کتاب سے پڑھیے، سنیے، ایک دوسرے سے بات کیجئے، نماز میں تلاوت بھی کیجئے، اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہوتا، ابھی بھی دیکھیے سینکڑوں لوگوں نے اپلائی کیا تھا، اور جو نہیں مینج کر پا رہے، نہیں بیٹھے ہوئے کلاس میں، تو وہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے اگر آپ کو ہوئے ہیں اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں ربی زدنی علما۔ جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، فرمائیے۔ سر جی مجھے نا بہت شوق تھا اس کورس کا، تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا نا سبب بن جائے۔ ویسے میں نے 1-2 جگہ پہ کوشش کی کہ میں یہ کورس کروں، قدرت نے ایسا نظام بنا دیا کہ نا یہ مجھے کسی نے سینڈ کر دیا کہ لنک، میں نے پھر جوائن کیا، اور پھر میں محنت کے ساتھ یہ کر رہا ہوں سر جی کورس۔ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوا ہے، یہ ایک وظیفہ سمجھ لیں۔ ایسے ہی ہے، تو بس آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی کرے، اور محنت ضرور کریں۔ تو آمین۔ اب ذرا مائک سب بند کر لیجئے، تو کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو ہم چونکہ نماز کو لے کر چلے ہوئے ہیں، اور نماز اذان پھر ہم نے کی، تو اب چونکہ نماز کے اگلے پھر ہم نے جو سورہ فاتحہ وغیرہ اس کے حوالے سے سیکھا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ رکوع کی طرف چلتے ہیں، رکوع کی تسبیحات کے حوالے سے۔ تو جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، یہ والی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اب اس تسبیح کے ایک تو ہم معنی جانیں گے، پاک ہے میرا رب عظمت والا، اور اس کے حوالے سے چیزیں بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو پہلا لفظ اس میں جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان کا لفظ۔ یہ جو سبحان کا لفظ ہے نا، ہم اکثر تسبیح بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی زبردست تسبیح ہے، اور لفظ بڑا زبردست ہے، اور یہ کیا کہتا ہے کہ پاک، ہر عیب اور برائی سے پاک۔ اللہ جو ہے نا وہ کسی قسم کی کمی سے، برائی سے، عیب سے، خامی سے پاک ہے، سبحانہ۔ اور اس لیے اس لفظ کو ہم نے اچھا سا ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ جو ہے سبحان ہے، یعنی ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، نقص انسانوں کی اور مخلوق کی جو ہے نا یہ صفت ہے یا عادت ہے، اللہ اس سے خالق، اس سے بالکل پاک ہے۔ تو یہ ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے، اور اس کے فوائد بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، بہت زیادہ ہے۔ ابھی معنی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سبحانہ پاک، سبحانہ پاک، اور تھوڑا ڈیٹیل دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ عیب، برائی، کمی، نقص، ہر چیز سے اللہ پاک ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ پاک ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو اچھا سا ذہن میں بٹھا لینا، سبحانہ کا لفظ۔ اور اگلا لفظ ہے ربی۔ اب یہ ربی کا لفظ جو ہے نا
آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ہم نے کون سا ٹیبل کیا تھا جس میں ربی کا لفظ آیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پہلے ہم نے اس پر ایک ٹیبل کیا ہوا ہے پورا، تو ہم نے رب کو جوڑا تھا ضمائر کے ساتھ، ہے نا؟ تو ہاں بالکل، ویری گڈ. تو ہم نے کہا تھا ربو، یہ ماشاءاللہ ہماری بہن سسٹر صدف نے بتا بھی دیا ہے کہ ربی میں یہ کا مطلب میرا ہے. تو یہ دیکھیں پورا ٹیبل ہم نے کیا تھا. ایسے موقعوں پر ٹیبل دہرا لیا کریں. ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی یہ دیکھیں آ گیا، ربی میرا رب، اس میں یہ ہے تو میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، اور ربنا ہمارا رب. تو یہیں سے یہ لفظ آیا ربی میرا رب. تو ہمیں جب بھی رب کا کانسیپٹ آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کہا ہے؟ جب بھی ہم کہیں کہ رب کون ہے تو رب پرورش کرنے والا. اور کیسی پرورش کرنے والا؟ ہمارے جسم کے ایک ایک خلیے اور کائنات کے ایک ایک ذرے اور ساری مخلوقات کو پالنے والا. تو اس عظیم الشان رب کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. اور آپ کہہ رہے ہیں رب بھی، ساتھ خالی رب نہیں، سب کو پالنے والا نہیں، یہاں پہ خاص طور پہ میرا رب. تو جو چیز آپ کی اپنی ہوتی ہے نا، جس میں اپنائیت آ جاتی ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ میرا رب ہے، ربی پاک ہے. کون؟ میرا رب. اور وہ ہے العظیم. یہ العظیم کیا ہے ذرا مجھے بتائیں، گرامر کی روح سے یہ کیا ہوگا اسم فعل حرف میں سے؟ ہوگا ماشاءاللہ یہ اس میں، ویری گڈ، یہ اس میں. اور آپ سب کو پتا ہے کہ الف لام کی وجہ سے معرفہ بھی ہے، یعنی پراپر ناؤن ہے. ایکسیلنٹ ہو گیا. یہ چیزیں ہم نے پکی ذہن میں رکھنی ہے. یہ کسی نے لکھا ہے ایڈجیکٹو، یاد رکھیں ہم نے کہا ہے عربی میں اسم کی تعریف میں دونوں چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو بوتھ. جی ٹھیک ہے جی، چیٹ کو میں اپنے لیے کر دیتا ہوں، آپ کو اگر تنگ کر رہی ہے سو ہوسٹ ان کو ہوسٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، چلیں. اچھا جی، تو عظیم کا لفظ آ گیا. اور تو ہم نے کہا پاک ہے ربی میرا رب، اور عظیم بھی ہے. تو عظیم کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑائی اور طاقت، دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. بڑائی اور طاقت دونوں چیزیں اللہ میں پائی جاتی ہیں. عظمت والا جو ہوتا ہے وہ بڑائی اور طاقت دونوں کا منبع ہوتا ہے. اور یہ لفظ ایک اس کے ساتھ آپ نے لفظ رکھنا ہے ذہن میں، عزم. عزم کہتے ہیں ہڈی، ہڈی ہوتی ہے مضبوط. عزم عربی میں ہڈی کو کہتے ہیں عزم. تو ہم کہہ رہے ہیں عظیم، جو بڑائی والا بھی ہے اور طاقت والا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پچھلے دنوں شاید پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے، یعنی ایک بہت سوشل میڈیا میں بڑی اچھی بات وہ کہہ رہے تھے. وہ ایک ہم دعا پڑھتے ہیں نا، سبحان وہ یہ رمضان میں اکثر جو وطر کی نماز کے ساتھ وہ پڑھی جاتی ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں عظمت، سبحان ذی الملکی ہاں سبحان ذی الملکی والملکوت، سبحان ذی العزتی ایک منٹ رکیے ذرا، رکیے سنیے. سبحان ذی الملکی والملکوت، سبحان ذی العزتی والعظمتی. اکثر لوگ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں عظمتی، تو یہ ہڈی بن جاتا ہے مطلب. تو ہم کہیں گے آزا، زوئیں کے اوپر زبر، عظمتی. ٹھیک ہے جی. تو اینی ویز یہ ایک ویسے بات آ گئی ضمناً. اصل بات ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے ربی میرا رب، عظیم بڑائی اور عظمت والا، طاقت والا. الحمدللہ. تو اس چھوٹی سی تسبیح سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ اس چھوٹی سی تسبیح میں 4 چیزوں کا ذکر آیا. پہلا سبحان پاک ہے، پھر رب پالنے والا ہے، پھر رب کے ساتھ ربی، خالی رب نہیں، ربی میرا رب ہے، میرا اپنائیت، اور چوتھا ہے عظیم. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے یہ الفاظ 3 ہیں لیکن 4 چیزوں کا ذکر ہے، 4 کا. سبحان پاک، رب پالنے والا، ربی میرا رب، اور عظیم عظمت والا. تو ہر بات سے ہم دیکھتے ہیں ہم کیا سیکھتے ہیں. پہلی بات ہوئی سبحان، پاک ہے. اللہ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک. تو جو عیب سے پاک ہو وہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا، وہ ناانصافی نہیں کرتا، اللہ بے تکی چیزیں پیدا نہیں کرتا. ہم کر سکتے ہیں بے مقصد ضائع کریں گے وقت، یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے. اللہ میں کمزوری نہیں ہے، یہ ہم میں ہے. ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے، ہم کمزور ہیں، ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اللہ کو کسی کا خوف نہیں. دنیا کا ہر حکمران اس کی مخلوق ہے، وہ سب کا حاکم ہے. اور اس کے حکم جو ہے، دیکھیں میں اور آپ غلط حکم دے سکتے ہیں، غلط مشورہ دے سکتے ہیں، غلط بات کہہ سکتے ہیں، اللہ ایسا نہیں کرتا. وہ جو حکم دیتا ہے وہی بہترین ہے. تو پھر میری زندگی میں آزمائش آ گئی، مجھے کوئی تکلیف پہنچی، میرا کوئی کام نہیں ہو رہا،
تو پھر یہ اگر اللہ نہیں چاہ رہا اور یہ نہیں ہو رہا تو کیا ہم اللہ سے شکایت کرنے لگیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو پاک ہے، سبحان ہے، تو اس پر ہمیں شکایت نہیں کرنی اللہ سے. تو آزمائشیں ہمارے فائدے کے لیے آتی ہیں. اور پھر وہ رب ہے، تو رب کا یاد ہے ہم نے کہا تھا ہر چیز کا خیال رکھ کے محبت سے پالنے والا، کروڑوں خلیوں کو ہمارے جسم کے، اور ہر پل پرورش کر رہا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے جسم کی، یہ دل رک جائے، یہ آکسیجن آنا بند ہو جائے جو ہمیں کھلا رہا ہے وہ. اور ابھی کرونا میں آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوا سارا. اور پھر کھانے کا نظام، اور پھر یہ نظام خون جو ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے، اور اس کے اندر یہ گرمائش، اور اس کو رزق دینے والا، اور وہ رزق جو اس کو ہم اس پورے جسم کو سلامت رکھتا ہے، تو وہ رب ہے. رب تو رب کے کانسیپٹ جب بھی ذہن میں آئے تو اس پالنے والے سے ان ساری چیزوں کو یاد رکھیں، اور آپ اکیلے نہیں، ساری مخلوقات. تو اب یہ تو رب سب کا رب ہے. اب رب بھی میرا رب ہے. تو آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا آپ کسی شہر کسی ملک کے رہنے والے ہوں، آپ کہتے ہیں پاکستانی، آپ کو کہیں کوئی پاکستانی مل جائے یہ میرے ملک سے، باہر کے ملک میں، تو آپ کہتے ہیں یہ میرا ہے. اور میں لاہور سے ہوں، تو جہاں بھی جاؤں میں لوگوں کو بتاتا ہوں جی میں آئی ایم بائی برتھ فرام لاہور، آئی ایم اے لاہوری. تو ایک محبت سے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں. تو یعنی جس سے اپنائیت، ایک اپنا پن آ جائے نا، تو اس سے ایک آپ کا لگاؤ محبت بڑھ جاتی ہے. تو ربی کا معنی کیا ہوا؟ رب، میرا رب. اپنے رب سے لگاؤ ہو، محبت ہو، اس سے ایک خاص تعلق ہو. تو اس کو دوسروں کے رب کے طور پہ نہ دیکھیں، اس کے اپنا، میرا اپنا رب ہے، وہ میری بات سن رہا ہے. وہ تو جیسے میرا کوئی اپنا میری بات سنے گا، وہ تو اس سے بڑھ کر سننے والا ہے. تو رب سے لگاؤ، اور پھر وہ عظیم ہے. اور اس کی بڑائی کیسی ہے؟ ایسی بڑائی جس کو کوئی نہیں جھکا سکتا. دنیا کو کوئی بھی بڑے سے بڑا شخص، اس کو آخر جھکنا پڑے گا، وہ کسی نہ کسی کے دباؤ میں آئے گا. اللہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. تو یہ چھوٹی سی تسبیح ہے لیکن اس میں خوبصورت پیغامات ہیں. تو جب ہم اس کو ادا کریں تو ہم کہیں سبحان ربی العظیم. تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. تو اب آپ پڑھ لیجئے، آرام سے پڑھیے، علم سکھائیے ایک دوسرے کو، سیکھ بھی لیجئے. جی، تو جب ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیحات پڑھی، تو پھر ہم رکوع سے کھڑے ہوئے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے جو ہم نے الفاظ ادا کیے، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ الفاظ کا آج جب آپ کو مطلب پتہ چل جائے گا تو یقین جانیے آج کے بعد سے انشاءاللہ ہماری نماز کا اور نماز میں آنے والی محبت کا انداز ہی بدل جائے گا. کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں نا، ان میں ایک بڑی خاص بات ہے، اور اس کو آپ اگر توجہ سے سنیں تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے آپ کو لطف آیا کرے گا. آپ جب کبھی آپ رکوع سے اٹھیں گے تو آپ کا انداز ہی مختلف ہوگا، آپ کی توجہ ہی مختلف ہوگی. کہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. تو یہ جو سمع کا لفظ ہے نا، سمع، یہ اصل میں اس کا معنی ہے اس نے سنا. یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، ماضی جو بات ہو چکی اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی کنفرم. ماضی میں کوئی کام ہو گیا ہو نا تو وہ ہوتا ہے کنفرم، یعنی ہم نے کل کلاس پڑھی تھی، یہ پکی بات ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ابہام نہیں ہے. جو کام ہو رہا ہو اس میں ابہام ہو سکتا ہے، یا ہونا ہو سکتا ہے نہ ہی ہو. لیکن جس پہ ماضی لگ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہو گیا، پکی بات ہے. تو یہاں ہے سمع، سن لی، اس نے سنا، وہ سن چکا ہے، پکی بات ہے. کون سن چکا ہے یہاں پر؟ سمع اللہ، اللہ، اللہ نے سن لی آپ کی بات. یعنی آپ نے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کہا نا سمع اللہ، تو آپ کو ایشورنس دی جا رہی ہے کہ اللہ نے بات سن لی ہے، آپ کی بات سنی جا رہی ہے، اللہ رب العزت سن رہا ہے. وہ عظیم الشان رب جو پوری کائنات کا مالک ہے، آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ وہ خود سن رہا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے لیمن، اس کی جس نے حمدہ، اس کی تعریف کی. تو اللہ نے سن لی، پکی بات ہے. یہ نہیں کہ اللہ سن لے گا یا اللہ سنتا ہے، یہاں آیا ہے سن چکا، اللہ سن چکا.
تو اب جب کبھی رکوع سے اٹھیے اس کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کے منہ سے الفاظ نکلے اللہ رب العزت سن چکا، اور اس پوری شیورٹی کے ساتھ لیمن، کیونکہ لی، یہ آپ کو پتہ نا لی ہم نے پڑھا ہے جوڑ کر بھی، لی کے لیے، لیے، من جس نے، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من، تو جس کسی نے کیا کیا؟ حمیدہ ہو، یہ والا ہو، یہ ضمائر میں سے، یہ ضمائر دیکھ لیں کتنی دفعہ آ رہے ہیں ساتھ ساتھ، ہو، ہم، کا، ی، کم، نا والے، ٹھیک ہے؟ تو حمیدہ نکلا ہے، شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا الحمد، وہاں بھی حمد آیا تھا، تعریف اور شکر، تو حمیدہ اس نے تعریف کی، تو جس کسی نے تعریف کی، ہو اس کی، اس اللہ کی، اللہ سن چکا۔ تو یہ پکی بات ہے کہ اللہ بندوں کی تعریف جو اللہ کے لیے الفاظ نکالے جائیں انہیں سن لیتا ہے۔ تو رکوع سے ہم اٹھیں اور یہ کنفرم بات کہ اللہ رب العزت سن چکا، اللہ نے سن لی ہماری، اس یقین کے ساتھ رکوع سے اٹھیے کہ الحمدللہ میں اس نماز میں کھڑا ہوا اللہ کے فضل سے، اب میں جب اٹھ رہا ہوں تو میری بات سنی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں نا کتنی زبردست بات ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے، مجھے تو یہ بالکل فیل ہوتا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ فیلنگ آتی ہے کہ الحمدللہ۔ تو آپ بھی یہ فیل کیجئے آنے والی نمازوں میں، آپ خود سے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں اب آپ کیسے، آپ کی نماز میں کیا اللہ رب العزت نے لذت پیدا فرمائی ہے۔ تو اس خوبصورت تسبیح کے حوالے سے حمد کیا ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں خاص طور پر حمد جس نے اللہ کی تعریف کی، تو ایک خصوصی طور پہ اس کی سنوائی ہو رہی ہے، اس کی شنوائی یوں ہو رہی ہے کہ اسے کنفرم کیا جا رہا ہے کہ سنی گئی ہے۔ تو اس لیے ذرا آپ بھی پورے شوق اور محبت سے حمد کیجئے کہ اللہ کی جب حمد کی جائے تو وہ سن لیتا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے ربنا ولک الحمد، تو ہم اس کو بھی اب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب حمد کریں گے کیا ہوگا؟ ہمیں فائدہ ہوگا۔ کس کو فائدہ ہوگا؟ ہمیں۔ سو اس لیے اس فائدے کو پانے کے لیے پھر ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ تو اس پر آتے ہیں، ایک دفعہ آپ اس پہ نظر مار لیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، سمعا اس نے سنا، اس نے سن لی بات، اللہ نے، لی من کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لی الگ من الگ، کہ لیے جس کسی نے کی کیا؟ حمیدہ ہو، دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تعریف اس کی۔ الحمدللہ۔ تو آگے ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ چلے ربنا کا اشارہ کریں آپ سب کے سب، کس طرف اشارہ کریں گے؟ جی ربنا، جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا آپ کا ترجمہ بھی ہو گیا، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تو پڑھا تھا نا ربہ ربہم ربکا ربکم، ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا، ہم نے کہا تھا ربنا، تو ربنا تھا ہمارا رب، ربنا، یہاں آیا ہے ربنا، تو حرف ندا ایڈ ہو گیا، اے ہمارے رب، حرف ندا بھی ساتھ ایڈ ہو گیا، اے ہمارے رب، ربنا ٹیبل سے، یہ دیکھیں وہاں کیا تھا؟ ربنا ہمارا رب، تو ربنا اے ہمارے رب، ہماری پرورش کرنے والے، الحمدللہ۔ والکا کے ٹکڑے کریں ذرا، کیا بنتے ہیں اصل میں؟ کیا ہے والکا؟ والکا کے ٹکڑے، ماشاءاللہ، وا کا مطلب کیا ہوگا؟ وا کا اور، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اچھا بالکل صحیح ہے۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا ربنا لک الحمد، وا نہیں ہوتا، تو دونوں ٹھیک ہیں، احادیث میں دونوں الفاظ آئے ہیں، اس لیے اس پر پریشان نہیں ہو۔ ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، اگر وا نہیں ہے تو ویسے ترجمہ کر لیں، وا ہے تو اور کر لیں۔ سو ربنا اور لکا، یہ دیکھیں یہ والا لہو لہم لکا، یہ لکا ٹھیک ہو گیا، کس کے لیے؟ والکا، اور لیے تیرے ہی، لکا، یاد ہے ہم نے پورا ٹیبل کیا، لی لکم، یہ آ بھی گیا، یہاں پر ٹیبل دیکھ لیں اس کو آپ لوگ، یہ دیکھیں لکا، یہ آ گیا اس پورے ٹیبل سے، یہ لاہو لاہم لکا لی لکم لنا۔ تو یہ ٹیبلز کا یہ فائدہ ہے، ٹیبل کو اچھا سے ہم کریں گے انشاءاللہ
تو یہ ٹیبل ہمارے کام کو آسان کر دیا کریں گے. تو عربی کی خوبصورتی دیکھیں, ہر حرف حرکت آئی اور اس کا ایک ایک معنی ہے. وا اور لا لیے کے لیے, اور کا تیرے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. سو ہم نے کہا والا کا, اور تیرے لیے ہی ہے کیا, حمد. تیرے ہی لیے ہے کیا, حمد. اور حمد کا معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جب بھی ہم کہیں گے, ہم نے پڑھا تھا نا الحمدللہ میں, کہ تمام تعریفیں, وہ الف لام کس کے لیے, ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کی ذات کے لیے. تو ہم نے کہا ربنا ولکل حمد. اچھا, یہ تسبیح عام طور پہ یہاں انڈیا پاکستان میں اتنی ہی پڑھی جاتی ہے, لیکن اس خوبصورت جو تسبیح ہے نا, جس میں ہم ربنا کہتے ہیں اور دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلے محبت سے, اور جو ہم پہلے بات کر رہے تھے جذبات کے ساتھ, تو اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ بھی لیں. یہ تو آسان ہے ماشاءاللہ, آپ کو ساروں کے اشارے آتے ہیں, ربنا ولکا اور حمد سارا معنی آتا ہے. تو جو حدیث کے اندر اس کے ساتھ ایڈیشنل جو ایک بڑی خوبصورت دعا آتی ہے, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوری دعا پڑھتے تھے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, کسی کو آواز کا مسئلہ آ رہا ہے تو بتائیں مجھے, یا چیٹ باکس میں پوچھا جا رہا ہے. آڈیو ویڈیو کلیئر. جی سسٹر, آپ کے اینڈ پہ انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا, باقی سب کو ٹھیک جا رہی ہے. اچھا, تو سسٹر آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا, اگر یہ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو تصویر, آپ ری سائن ان کریں یا بہتر کریں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. اینی ویز, تو اب ہم انشاءاللہ اس دعا کو اس طرح پڑھیں گے کہ ابھی جن کو نہیں آتی وہ یاد بھی کر لیں, اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ سیکھ لیں, اور اس کے ترجمے سے ہم بہت سے اور الفاظ بھی سیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اوپر والا حصہ آپ کو آتا ہے, اب اگلا حصہ ہم شروع کرتے ہیں. ملء السماوات, ملء السماوات پہلی چیز. دوسری چیز وملء الارض وملء ما بینہما, تین چیزیں ہم ان کے ٹکڑے کر لیں گے تاکہ آسانی سے یاد ہو. تو پہلے ہے ملء السماوات. ملء کا مطلب ہوتا ہے ملء بھر کر, کوئی شے بھر کر دینا. ٹھیک ہے, ملء ملء بھر کر دینا. جیسے میں اگر کہوں کہ اچھا کھانا, ملء بطن پیٹ بھر کر کھانا کھانا, ملء جیب کہ جیب بھری ہوئی ہونا, ملء السماء آسمان بن کر, اور جب سماوات کہیں گے تو سارے آسمان بھر کر, اور ملء کوبن, کوب کپ کو کہتے ہیں عربی میں, کپ کپ بھر کر چائے. تو ملء کا لفظ ذہن میں رکھ لیں, ملء السماوات آسمانوں کو بھر کر, یعنی وہ جو ہم نے پیچھے تعریف کی بات کی ہے نا, ربنا ولک الحمد, کہ اللہ تیرے لیے ہیں سب تعریفیں, تو وہ کیسے, کتنی, ملء السماوات آسمانوں کو بھر کر, وملء الارض, ارض کس کو کہتے ہیں, زمین. زمین نیچے ہے نا, میں اوپر آسمانوں کے لیے سماوات کی طرف اشارہ اور ارض کے لیے نیچے کی طرف کر رہا ہوں, آپ کو ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. ملء السماوات وملء الارض, کہ آسمانوں کو بھر کر اور زمین کو بھر کر, یعنی اللہ اتنی تعریف. وملء ما, اور بھر کر ما, ما کا مطلب جو, ماں کے تینوں مطلب پورے ہو گئے, ہمیں تینوں یاد رکھنے ہیں. ماں کا مطلب کیا, ماں کا مطلب جو, اور ماں کا مطلب نہیں. یہ جو یعنی کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ ماں آیا ہے. ٹھیک ہے, وملء ما, اور بھر کر جو کچھ, بینہما. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. سما سے سماوات جمع ہو گئی, ارض زمین, اور بینہما, بین کہتے ہیں درمیان, یا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بین, درمیان ہونا کسی چیز کے. اور ہما, ہما جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے دو. اصل میں ہم شارٹ گردان پڑھے ہیں, تو یہ جو ہوا ہے نا, ہوا اس کا ایک اشارہ نا, ایک ہوا وہ, تو یہ ہوتا ہے ہما دو کے لیے, اور ہم وہ سب کے لیے. تو صرف اس کا میں یہ اشارہ اب آپ کو صرف یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ذہن میں رکھ لیں بس اس کو, ہما دو, جب بھی آئے ہما دو. دو سے مراد کون سی دو چیزیں ہیں یہاں پر, چیٹ باکس میں بتائیں کون سی دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو ہما کا لفظ ہے. زمین آسمان. زمین اور آسمان. ویری گڈ, ایکسلنٹ. اچھا, کلاس کے درمیان کوشش کریں چیٹ باکس میں لکھا کریں. اینی ویز اس طرح سے آپ اگر بول کے فوری مائک آف کر لیں تو تب بھی ٹھیک ہے, بٹ
बिल्कुल ठीक है, जमीन और आसमान। तो कितना खूबसूरत जुमला है, जरा देखें। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कितनी तारीफ है अल्लाह, मिल अस्समावात, आसमानों को भरकर, व मिल अल अर्द, जमीन को भरकर, व मिल अमा बैनहुमा, और भरकर हर चीज जो, यानी दोनों के दरमियान जो कुछ है उसको भी भरकर। अच्छा, फिर यहीं पे बस नहीं किया, इसको और खूबसूरत कैसे बनाया? फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया व मिल अमा, और भरकर जो भी शेता, तू चाहे, शेता तू चाहे। ये शेता को याद रखने के लिए ना आप याद रखें इंशा अल्लाह, उसमें शाह आता है ना, शाह उसने चाहा, तो वहीं से बने शाह यशाऊ, शाह उसने चाहा, यशाऊ वो चाहता है, शेता तू चाहे। तो वो तमाम चीजें भरकर जो तू चाहे, मिन शैइन बाद, उसके बाद, यानी क्योंकि हमारा नॉलेज लिमिटेड है ना, तो हमें जमीन आसमान इस कायनात की वसअत का पता है, लेकिन अल्लाह का नॉलेज अनलिमिटेड है। अल्लाह को इस बाउंड्री के बियॉन्ड चीजों का पता है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह उन चीजों को भी भर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है, लिमिटेड है, तो उन सबको भरकर तू चाहे उतनी तेरी तारीफ। तो जरा इसको एक दफा पढ़ लेते हैं, आपको याद भी हो जाएगा, तर्जमा भी। मिल अस्समावाती, मिल अस्समावाती, आसमानों को भरकर, व मिल अल अर्दी, और जमीन को भरकर, व मिल मा बैनहुमा, और इन दोनों के दरमियान जो कुछ है उसको भरकर। देखे साथ मिल आ का लफ्ज आ रहा है, व मिल मा शेता, और भरकर जो तू चाहे। तो ये तो आसान अल्फाज है, याद हो गए। मिन शैइन बाद, उस चीज के बाद जो कुछ भी है उसको भरकर। तो ये दुआ अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम याद कर लें तो कितनी मजे की है। तो शै से अशिया, शै का लफ्ज भी आम अरबी में हम कहते हैं ना शै, तो शैयुन, और अशिया, अशिया का लफ्ज भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। शै एक चीज होती है, शै जो अरबी में शै का लफ्ज है, और अशिया ज्यादा चीजें होती हैं। तो सब भरकर, बाद का लफ्ज भी, बाद उर्दू में भी माना उसका बादू, यानी बाद, उसके बाद जो भी चीज है उसको भी तू भरकर, जो तू चाहे उसे भरकर उतनी तेरी तारीफ। ठीक हो गया। सो आइए जरा देखते हैं इससे हम क्या सीखते हैं कि जब हम इतनी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना, तो ये अच्छी जिंदगी गुजारने का यही राज है। कि आजकल ट्रेनिंग बड़ी आम है ना, तो प्रोफेसर अजीब अजीब मशवरे देते हैं लोगों को। तो एक ट्रेनर मशवरा क्या दे रहा है कि रात को सोते हुए आप पूरे जिस्म को शुक्र में डुबो दें, थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड, आप अच्छा फील करेंगे। तो जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को देखें आप, खाली आपका जिस्म नहीं, वो तो कह रहे हैं अल्लाह तेरा इतना शुक्र, मिल अस्समावात, आसमानों को भरकर, मिल अल अर्द, जमीन को भरकर, व मिल अमा बैनहुमा, उसके दरमियान जो कुछ उसको भरकर। तो यहीं पे बात की नहीं कर रहे, कह रहे हैं वह मिल आ माशिता, अल्लाह जो तू जानता है, तू चाहता है, मिन शैइन बाद, उसके बाद उस सबको भी भरकर, इतना तेरा शुक्र। तो कितना प्यारा शुक्र है। तो और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक हम क्या सीखते हैं? देखिए, हमें तो वैसे ही शुक्र अदा करना चाहिए। हम सब तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप घरों में बैठे हुए हैं, किस दौर में रह रहे हैं, क्या हमारे पास फैसिलिटीज हैं। अभी देखिए, कुरान आप घर बैठे सीख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर मजे से। और वो दौर जरा सोचें कि एक शख्स को अगर दीन की दावत देनी है तो उसके लिए घर से निकलना है, गर्मी हो, सर्दी हो, सुबह हो, शाम हो। अल्लाह के नबी की जिंदगी का जायजा लें, कितना तंग किया गया, और एक पैगाम दे रहे हैं अल्लाह है क्या, लोग पत्थर मार रहे हैं, और कभी बाइकआउट कर रहे हैं कि खाने को कुछ नहीं और पत्तों पर गुजारा है। और वैसे भी उस दौर में और उन हालात में खाना ही नहीं होता था घरों में। और आज इतनी नेमतें हैं और हम हैं कि शुक्र है ही नहीं, और वो हैं कि शुक्र ही शुक्र है। और ऐसी प्यारी शुक्र की दुआ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि या अल्लाह कायनात को भर दे शुक्र से, मैं इतना तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो जरा हम अपने आप पर गौर करें कि हम कितने नाशुक्रे हैं। ये जरा जुमला देखिए, जो हमने आखिर में जो जुमला आ रहा है वो कितना प्यारा है, वमिल अमा शिता मिन शैइन बाद, कि जो भी तू चाहे इस शय के बाद तू सब भर दे, हर शय को भर के उतना तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं। तो ये शुक्र के जज्बात की बेहतरीन आला तरीन सतह है कि जो कुछ है अल्लाह तुझे पता है, तू सब भर दे। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तालीम है। हम इसको कहें, इसको समझें, इसको जिंदगी में लेकर आए, तो इंशाअल्लाह हमें इसका फायदा होगा। तो कोई बताना चाहता है, किसी को दुआ ये याद हो गई?
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको बस एक दो दफा और दोहराएंगे ना, जिन्हें नहीं भी होगी ये जरूर याद हो जाएगी इंशाल्लाह। हम इस तरीके से जब आप ब्रेक कर लेते हैं ना चीजों को, क्या बात हो रही है, जमीनों को भरकर, आसमानों को भरकर, जमीन को भरकर, दोनों के दरमियान जो कुछ है उसे भरकर, और उसके बाद जो अल्लाह चाहे हर उस शय को भरकर। तो आइए आखिरी आज का जो हम पढ़ते हैं, और फिर हम जब सजदा में जाते हैं तो सजदा की तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला। सुबहाना का मतलब हमने पढ़ लिया, जरा मुझे बता दें क्या मतलब है सुबहान का, आप सब बता दें। सुबहान का मतलब पाक है, बिल्कुल ठीक है। रब 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 का मतलब रब कौन होता है, पालने वाला, पालने वाला, और जब रब्बी कहेंगे तो क्या मतलब होगा, मेरा मेरा रब, पालने वाला, मेरा रब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पालने वाला। इसको हम सीख चुके हैं। तो अब नया लफ्ज इसमें क्या है, अल आला। आला ये होता है सबसे बुलंद, और ये कैसे बना है आइए इसको देखते हैं। याद है हमने अल्लाह अकबर में पढ़ा था, अल अकबर कैसे बनता है, कबीर बड़ा, अकबर ज्यादा बड़ा, और अल अकबर सबसे बड़ा। तो इसी तरह सगीर, अल असगर, अल असगर। तो अली ऊंचा, आला और अल आला सबसे ऊंचा। अल्लाह जो है मेरा रब सबसे ऊंचा है। इसमें भी चार बातों का जिक्र हो गया, सुबहान, रब, रब्बी मेरा रब, और आला सबसे ऊंचा। तीन हम पढ़ चुके हैं, और चौथे को जो है ना जरा गौर से देखिए। अब हालत क्या है, सजदे की हालत, यानी आपने खुद को, इंसान का जो सबसे कमतर लेवल है वो यही है कि हमारा माथा जमीन पर लग जाए। और हम बात किसकी कर रहे हो, जो सबसे ऊंचा और आला है, अर्श वाला। तो कैसी खूबसूरत एक मंजर है ना, कि हम उस सबसे ऊंचे की तारीफ कर रहे हैं और खुद को जमीन के ऊपर सजदे में सर रखकर। तो इस चीज का हम इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह हम तो कुछ भी नहीं है तेरे सामने, हम मुकम्मल तौर पे खुद को तेरे हवाले कर रहे हैं। तो वही चार बातें कि अल्लाह पाक, वो रब, वो मेरा रब, और वो सबसे आला, सबसे बुलंद बरतर। तो जब उसकी हम इस तरह तारीफ करते हैं तो ये हमारी पोजीशन होती है, असल पोजीशन। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है, उस हालत में बंदा अपने रब के करीब तरीन चला जाता है। देखने में तो फासला और बढ़ गया ना, कि अल्लाह और अर्श के ऊपर ऊंचाई पर, आप बिल्कुल नीचे जमीन के साथ, लेकिन अल्लाह और बंदे का ताल्लुक करीब तरीन हो जाता है सजदे की हालत में। तो इसलिए कोशिश कीजिए अपने सजदे अच्छे इत्मीनान से, आराम से, शौक से, मोहब्बत से कीजिए। तो आज सुबह इत्तेफाक से मैंने एक हदीस पढ़ी, जिसके शॉर्टली बिल्कुल किसी सहाबी ने कहा कि आप मुझे शफाअत की वो दीजिए गारंटी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छा तुम यूं करो कि अपने सजदों से मेरी मदद करो, मैं करूंगा लेकिन तुम सजदों के साथ। तो अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे कि हम मोहब्बत से, आराम से, सुकून से, इत्मीनान से सजदे किया करें। और फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह नमाज में भी मजा आएगा। तो दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड अल्लाह के बारे में, कि अल्लाह बेऐब, कमी कोताही से पाक। और हम नमाज के क़याम से लेकर जहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं अल्लाह की तारीफ, और इसको ख़त्म करते हैं जहाँ तक हम अल्लाह की तारीफ ही करते जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इस शुक्र को रोज़ाना देखिए, हम तस्बीह जो है सुबहान रब्बियल आला, अगर नमाजों में इसकी हम एवरेज मिलाएं तो रोज़ाना 200 से ज़्यादा बार तस्बीह पढ़ते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जिक्र ये होता है सुबहान रब्बी, सबसे ज़्यादा जिक्र इस चीज़ का किया जाता है। तो अल्लाह ताला चाहता है कि हम ये बात बार बार दोहराएं, इसलिए बार बार नमाज में ये पढ़ने को कही गई। तो इससे हमारी तरबियत है कि हम अल्लाह को पाक साफ माने, ऐब, कमजोरी, कमी हर चीज से, और आजमाइश में भी साबित कदम रहें। और तस्बीह करते वक्त हम झुकते हैं, जमीन पर सर रखते हैं, उसको रब कहते हैं, रब्बी कहते हैं, और ये कहते हैं कि अल्लाह मैं बिल्कुल राजी हूँ, तू जिस हालत में रखे तो अपना फजल कर मेरे ऊपर और अपना शुक्र अदा करने की तौफीक दे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो इंशाल्लाह एक ऐसा आप में पॉजिटिव एटीट्यूड जिंदगी का पैदा होगा कि आजकल की कोई ट्रेनिंग, कोई और चीज हमें ये सिखा ही नहीं सकती, जो ये तस्बीह आपको सजदे की हालत में सिखा सकती है कि आप किस रब के सामने हैं और उसका कैसा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह आपसे पाक है, अगर मुश्किल आए तो हमारा इम्तिहान या हमारी गलतियों का नतीजा होता है, उस पर यह सब्र कीजिए, अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए, इसी में कामयाबी है। तो इस तस्बीह को आप एक दफ़ा पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह।
ہم اس کے ساتھ ہی کلاس کے اختتام پر آئے، اور آخر بات کہ اس کو زندگی میں لائیں گے. ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور کبھی شکایت نہیں کریں گے. ہم عجیب عجیب چیزوں پہ شکایت کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اتنا رنگ عجیب سا بنا دیا، میں اتنا خوبصورت کیوں نہیں ہوں. کسی کا ناک اپنا ٹیرے ہونے کی شکایت، کسی کو کہ میں کمزور ہوں، خاندان میرا اعلیٰ ہوتا، اور حالات کیسے ہو گئے. نہیں بھائی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس نے جیسا بنایا. اللہ ہمیں دین کی طرف اور پازیٹیوٹی کی طرف رہنے دے. تو اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک اور مکمل کرتا ہے. تو اپنی غلطیوں اور آزمائش سے بچیے اور اسی پیغام کو آگے پہنچائیے اور کوشش کرتے رہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے اور اس کا شکر ادا کرتے رہیے. الحمدللہ. جی اس کے ساتھ ہی ہمارا کلاس کا پہلا حصہ ختم ہوا. آپ کی کوئی کوئک کویسچن ہے تو آپ ضرور پوچھیے، پھر ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف بڑھیں گے. سسٹر مریم پوچھیے آپ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، وہ جو اس میں رکوع کی تسبیح ہے جی اس میں والا کا وا کی میننگ ہوتی ہے اور، لیکن والا کا جی میں اور مینشن نہیں تھا. تو یہ سوال میں نے میسج میں بھی آپ سے کیا تھا لیکن آپ نے بتایا نہیں. اچھا، آپ کو یاد ہے بعد میں نے جو آپ کو سلائیڈ دکھائی، میں نے سوال بھی دیکھ لیا تھا اور اگلی سلائیڈ پر آ بھی گیا تھا، اور تیرے لیے. ٹھیک ہے. اور ابھی تو اس سٹیج پر ہم اتنا ہی سیکھیں گے. یہ واو کون سا تھا، اس کے اور کیا معنی ہو سکتا ہے، ان سب باتوں کا ہم انشاءاللہ پھر کبھی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جزاک اللہ. جی بٹ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ آبزرو کرتے ہیں، ہر چیز کو غور سے دیکھتے ہیں، اور یہی ہماری ایک اچھے طالب علم کی، اصل میں ایک اچھے مسلمان کی بھی یہ نشانی ہونی چاہیے کہ وہ چیزوں کی تحقیق کیا کرے، اس کو دیکھا کرے، اس پر غور و فکر کرے اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. تو چلیں جی، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور گرامر کے حصے میں آج ہم لفظ کی قسموں کو پڑھتے ہوئے حروف جر میں 3 اور نئے حروف جو ہے نا ایڈ کر لیں گے. الہ، کل ہم نے الا پڑھا تھا، آج الہ ہے. یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. کل ہم نے آئین والا یہ والا پڑھا تھا. یہ اس کا ریفرنس ایکسپریشن کیا تھا، ذرا بتائے کوئی الا کا اگزامپل جسے ہم نے یاد رکھا ہوا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں، یہ میں نے چیک بھی کر لیا سب کو. اور آج ہم الہ پڑھیں گے اور مع اور اندہ. اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو بار بار ہم دکھا دیتے ہیں کہ ٹی پی آئی ذرا آئیں، ایک دفعہ ٹی پی آئی بھی کرنے نا، فریش بھی ہو جائے کریں، ذرا ہلے جلیں آپ بھی، تو تاکہ ہم انٹریکٹیو بھی ہوں. ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے سب مل کر کیجئے. تو ہم یہی کر رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ ہمیں اچھا سا یاد ہو. اور یہ بتائیں کہ اب اسم کی تعریف میں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب سب کی پکی ہے، اچھی سی یاد ہے. اس کی نشانیاں بھی الف لام، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، واو نون والا، یا نون والا، اور مؤنث ہو تو الف تا ہے نا. اسم کی تعریف اور حرف ہم پڑھ ہی رہے ہیں انشاءاللہ. فعل بھی شروع کر لیں گے اگلی کلاس سے ہم. تو حروف میں ہم نے کل آپ نے کیا پڑھا تھا؟ بی، فی اور الا. ذرا جلدی سے مجھے بی کا بتائیں. بی کو کس مثال سے یاد رکھا ہم نے؟ بی کا بسم اللہ. بسم اللہ. ویری گڈ، ویری گڈ. سب بولیں. جو مجھے نہیں سنا رہے خود سے بول دیں یا چیٹ باکس میں لکھ دیں. ہاں، بسم اللہ. بالکل ٹھیک ہے. بی اور اسم. فی کی مثال بتائیں. فی سبیل اللہ. کیا مطلب ہے فی کا؟ میں. ٹھیک ہے جی. اور علا کا مطلب علا پر. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے کہا تھا یہ 7 ضمائر کے ساتھ مل کر 3600 بار، اور یہ اس کا پورا ٹیبل تھا. تو کیا یہ آپ سب نے لگا لیا تھا موبائل کے اپنے اسکرین شاٹ اس کی؟ لازمی نہیں ہے، ویسے لگائیں گے تو اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار دیکھتے رہتے ہیں تو یہ اچھے سے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. جیسے کو لگانے میں آتا ہو. تو بہت سے احباب نے لگا لیا تھا, گڈ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. پھر کیا کریں, یہ کیسے لگاتے ہیں؟ یہ سسٹر آپ اپنے موبائل پہ کسی سے ویسے پوچھ لیں, پی ڈی ایف فائل کھولیں, اس کی اسکرین شاٹ لیں اور اس کو جا کے موبائل کے اس سے اسکرین شاٹ موبائل کی وہ بیک گراؤنڈ اس کو سیٹ کر دیں بس, جیسے وال پیپر سیٹ کرتے ہیں ویسے. ہاں وال پیپر جیسے لگاتے ہیں, تو کسی سے ہیلپ لے لیجیے گا, ٹھیک ہے چلیں. سو یہ کل کا سبق تھا سارا, ٹھیک ہے. تو آپ نے آج دہرائی بھی کی تھی, اب ہم نے آج کا پڑھنا ہے. تو آئیے ذرا گہرا سانس لینا سیکھیے. کیا ہے, ذرا ریلیکس کریں, اپنے پورے اعضاء کو چھوڑیں ڈھیلا, اور پھر اندر ہوا کھینچیں. اور پورا بھر کے خود کو پھر اسے نکالیں, اور رب زدنی علما, اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما. تو میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہم اب انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. آج ہم نے الا, مع اور اندہ کو جوڑنا ہے ضمائر کے ساتھ. تو سب سے پہلے الا کو لے لیتے ہیں. اس کا کس مثال سے ہم یاد رکھیں گے؟ دیکھیں ہم سب عام طور پہ آپ کوئی حادثے کی خبر سنتے ہیں یا کسی کے انتقال کرنے کی, آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو لفظ الیہ ہے نا, اس میں یہ جڑا ہوا ہے, یہ الیہ, اس ہی کی طرف, اس کی طرف, یعنی اللہ کی طرف. پیچھے اللہ آ چکا تھا نا, اس لیے الیہ راجعون, اس ہی کی طرف. تو یہیں سے اب ہم اس الہ کو جب جوڑیں گے نا ہو کے ساتھ, تو وہ یا کی وجہ سے ہی بن جائے گا. الیہ, اس کی طرف, الیہم, ان سب کی طرف, الیکا, آپ کی طرف, الیہ, دو یا اکٹھے ہو گئے تو الیہ, میری طرف, الیکم, آپ سب کی طرف, الینا, ہماری طرف, ہے نا, الینا, ہماری طرف. تو اب آپ کروائیں گے یا میں کرواؤں پریکٹس کے لیے؟ جی ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. سسٹر میمن تھی سب سے پہلے. جی سسٹر کروائیے. الیہ, اس کی طرف, الیہم, ان سب کی طرف, الیکا, آپ کی طرف, الیہ, میری طرف, الیکم, آپ سب کی طرف, الینا, ہماری طرف, الیہا, اس عورت کی طرف. ماشاءاللہ سسٹر, یہ ہوئی نا بات. اب تو آپ ساتھ ہی مؤنث والا بھی کرواتے ہیں. ایکسیلنٹ ہو گیا, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. سسٹر مسز نذیر کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیہ, سسٹر مسز نذیر کروائیں پہلے, جن کا میں نام لے رہا ہوں, پھر مسز نوید سے کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیہ, اس کی طرف, علیہم, ان سب کی طرف, علیکا, آپ کی طرف, علیہ, میری طرف, علیکم, آپ سب کی طرف, علینا, ہماری طرف, علیہا, اس عورت کی طرف. ویری گڈ. اچھا سسٹر, تھوڑا سا آپ سب ایک دفعہ مجھے غور سے ضرور سن لیں. یہ آ ہے یا ای ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم نے خیال رکھنا ہے. وہ آئین والا جو ہے نا, آئین والا, اس پہ زبر ہے, یہاں پہ زیر ہے, ای, الیہ. اگر ہم کہیں گے نا علیہ, تو وہ لگے گا یوں جیسے آئین والا کہہ رہے ہیں ہم. تو یہ ہے الیہ, الیہم, الیکا, الیہ, ٹھیک ہے. تو اب ہاں ٹھیک ہو گیا سسٹر. اب سسٹر مسز نوید اب کروائیں اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الیہ, اس کی طرف, الیہم, ان سب کی طرف, الیکا, آپ کی طرف, الیہ, میری طرف, الیکم, آپ سب کی طرف, الینا, ہماری طرف, الیہا, اس عورت کی طرف. زبردست ہو گیا سسٹر, بہت اچھا, پرفیکٹ کروا دیا آپ نے. جی محمد علی زین کروائیں. ہی, اس کی طرف, الیہم, ان سب کی طرف,
इलेका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। जबरदस्त मोहम्मद अली जैन। और सिस्टर आफिया गनी करवा दीजिए। लो ना। इलई है उसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। बहुत खूब सिस्टर, बहुत अच्छा करवाया आपने। तो बस यहाँ से हमने इसका माना और इसका टेबल जो है वो याद रख लिया। अब अगला लफ्ज जो है ना वो है मा। मा का मतलब होता है साथ, साथ। और ये भी हम आम बोलते हैं तकलीफ में, मुसीबत में कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह किन के साथ है? सब्र करने वालों के साथ, साथ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, माहा औरत के साथ। ठीक है जी, तो चलें कौन करवाएगा? ये देखें ना रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई कि सर माइक्स म्यूट करवा दें, तो प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखा करें। हमने आपको इजाजत दी हुई है, तो जब नाम लिया जाए सिर्फ तब। सिस्टर जवेरिया करवाइए। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माइया मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। एक्सीलेंट सिस्टर। यहाँ पर जो है ना माई है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक या है। ठीक है, अलैया इलैया उसमें तो ये होगा या फिया, लेकिन यहाँ पे माई। ठीक है ना, तो सिस्टर फरखंदा नूर करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। बहुत खूब सिस्टर। और सिस्टर इफ़त जैनुल आबदीन करवाइए। माहू उसके साथ, माहू उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माइया मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। बहुत खूब सिस्टर। तो हमने कहा माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, और माहा उस औरत के साथ। चलें एक दफा और करवा लेते हैं सिस्टर इशाल कामरान से। अस्सलाम वालेकुम। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। वेरी गुड। तो बाकियों से इंशाल्लाह आगे करवाते हैं प्रैक्टिस। तो बात हम कर रहे हैं मा की, और अल्हम्दुलिल्लाह आइए इसकी अरबी बोलचाल भी बड़ी मजे की है। अच्छा, अब मैं ना आप हाथ खड़ा करेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ये माना समझ आ रहा है? सवाल जवाब तो आपको आने शुरू हो गए हैं। अब वैसे तो एक दफा सिर्फ पूछूंगा कि ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप किस लेवल पर हैं। हलिल्लाहु माहू, इशारा तो इधर हो गया ना, तो आपने जवाब में भी कह दिया नाम अल्लाहु माहू। तो बताएं जी कौन तर्जुमा करेगा? सिस्टर सिद्रा ने हाथ खड़ा किया। सिस्टर सिद्रा बताइए। हलिल्लाहु माहू, हल क्या अल्लाहु अल्लाह, माहू उसके साथ है, क्या अल्लाह उसके साथ है। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा सिस्टर यही रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं हलिल्लाहु माका, तो पहले तो बताएं जवाब क्या देंगी आप? नहम अल्लाहु माई। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड, आप पास हो गई हैं जी। जी हाँ, मिसेस अल्लाह मेरे खालिद, साथ है। माशाल्लाह। चलिए मिसेस खालिद को चांस से हम आप बंद करें। मिसेस खालिद ये बताइए माइक को अनम्यूट करके, अगर मैं आपसे कहूं हलिल्लाहु मअकुम, तो क्या जवाब देंगी? हाँ जी, क्या अल्लाह आपके साथ है, आप सबके साथ है? तो इसका जवाब का नाम अल्लाहु माअना। माशाल्लाह, हमारे लोग तो अरबी दान बनने शुरू हो गए हैं। इतनी जल्दी तो कोई मुश्किल ही होगा कोई जुबान को इतनी आसानी से तर्जुमा कर। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ बताता चलूं, ये हर दफा ये सवाल आता है
اور ورک بک میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہر دفعہ پلٹ جاتا ہے نا کم یا, لیکن اگر سوال یہ کہا جائے حل اللہ معنا, حل اللہ معنا, تو آپ کے خیال میں کیا جواب ہونا چاہیے اس کا؟ محمد ہارون صاحب انمیوٹ کریں. سوری کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم کسی کا مائک آن ہے جی, پلیز آف کریں اس کو, مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. سر آپ آف کر دیں سب کے مائک. یہ کن کا مائک ہے؟ اوکے اچھا جی بردر ہارون اب بتائیے, مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آ سکتی. نعم اللہ معکم, معنا کا معکم. اچھا اب دیکھیں, نہیں یہاں رکیں ذرا رکیں, بات سنیں غور سے. دیکھیں یہ لگتا ہے یہی ہے نا کہ ہمیں الٹانا چاہیے, ایسا نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا حل اللہ معنا, تو میں آپ ہم سب اس میں شامل ہیں, تو ہمیں جواب میں بھی یہی کہنا چاہیے نعم اللہ معنا, ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹا سا نقطہ ہے, میں نے بتا تو دیا, شاید پتہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ نہیں, لیکن جو پازیٹیو اس طرح کے سوال ہوتے ہیں نا ہماری, ہم میں بھی میں بھی چاہتا ہوں نا, آپ بھی چاہتے ہیں ہم سب شامل ہو, تو ہم کہیں گے ہاں نعم اللہ معنا. تو کم کے جواب میں تو معنا ہوتا ہی ہے, معنا کے جواب میں یعنی ہماری جواب میں بعض اوقات ہم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی یوں سوال کر لے کہ کیا ہم سب مسلمان ہیں, تو ظاہر ہے آپ یہ تو نہیں کہیں گے ہاں آپ سب مسلمان ہیں خود کو اس میں سے نکال کے, یوں تو نہیں کہیں گے نا. تو ہم یہی کہیں گے کہ ہاں ہم سب مسلمان ہیں. تو یہی والی بات ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیں یہ بڑا اچھا آپ لوگوں نے یہ سوالوں کے جواب دے دیے, اور مجھے خوشی ہوئی, بڑا اچھا چل رہا ہے. اگلا ہمارا لفظ آج کا اور آخری جو ہے وہ ہے اندہ. اندہ جو ہے نا, اس کو یاد رکھنے کے لیے ذرا یاد رکھیں, پیسے ہر ایک کو یاد رہتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کم ریالن اندہ کا, کم کتنے, ریالن ریال, اندہ کا تمہارے پاس ہیں. پاس کسی چیز کا پاس ہونا, پوزیشن میں ہونا. یہ پین میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور رقم میرے پاس ہے. تو کم ریالن اندہ کا, آپ کے پاس ہے. اندہو اس کے پاس, اندہم ان سب کے پاس, اندہ کا آپ کے پاس, اندی میرے پاس, اندکم آپ سب کے پاس, اندنا ہمارے پاس, اندہا اس مؤنث کے پاس. ٹھیک ہے جی, چلیے اب آگئی باری. اب ذرا نئے لوگوں کو چانس دینا ہے آپ نے, جو نئے نئے نام جنہیں ہم نے ابھی تک چانس نہیں دیا, وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں, ان کو پریکٹس کریں. سیدہ افشاں رحیم کروائیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کے پاس, اندہم ان سب کے پاس, اندکا آپ کے پاس, اندی میرے پاس, اندکم آپ سب کے پاس, اندنا ہمارے پاس, اندہا اس عورت کے پاس. ایکسلنٹ سسٹر, بہت اچھا, بہت زبردست کروایا آپ نے. ارید فاطمہ کروائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندہو اس کے پاس, اندہم ان سب کے پاس, اندکا آپ کے پاس, اندی کے پاس, اندی میرے پاس, ہاں اس ٹھیک ہو گیا. چلیں میرے خیال ہے اچھا. سسٹر نمرے کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اندہو اس کے پاس, اندہم ان سب کے پاس, اندکا آپ کے پاس, اندی میرے پاس, اندکم آپ سب کے پاس, اندنا ہمارے پاس. ہمارے پاس, ویری گڈ جی. اچھا, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اندہ کا بھی کر لیا. اندہ کی عربی بول چال میں کیا ہے؟ حل اندہو قلم, نعم اندہو قلم. حل اندہم قلم, تو نعم اندہم قلم. حل اندہ کا قلم, تو جب اندہ کا ہوگا تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم اندی قلم. اسی طرح اگر ہم کہیں گے کہ حل اندکم قلم, تو آپ کہیں گے نعم اندنا قلم. سو اس طرح سے الحمدللہ ہم نے آج قرآن کے
3 اور نئے ایسے حروف سیکھ لیے جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ الا, مع اور اندہ. اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے, الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف, اور یہ بھی حرف جر ہے. جو مع ہے نا ساتھ, اور اندہ پاس, یہ حروف جر میں تو آتے ہیں لیکن یہ حروف جر نہیں ہے, یہ اسم کی طرح ہے. ٹھیک ہے, یہ ہیں اسم. یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ حروف نہیں ہے, یہ اسم ہے, لیکن استعمال ان کا جو ہے نا حروف جر کی طرح ہوتا ہے, اس لیے ہم نے ان کو حروف جر کے ساتھ پڑھا ہے. تو انشاءاللہ یہ قرآن میں 1000 بار آئے ہیں. تو یہ ٹیبل الحمدللہ آج ہمارا پورا ہوا. اس ٹیبل کو کرنے کے بعد جو 9 حروف جر ہم نے پڑھے ہیں, پہلے 3 کیا تھے؟ لاہو والا جو تھا, لا, لی, اور اس کے ساتھ جو ہم نے پڑھے تھے بی, فی, الا, الا, مع, اندہ, یہ سارے حروف 9 کے 9 جو ہیں. تو ایک ذرا میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانا ہے, قرآن سے انٹریکشن بڑھانا ہے. تو اگر میں آپ کے سامنے قرآن کھولوں, اب یہ حروف قرآن میں 10,000 بار آئے ہیں, 10,000 بار. تو دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ہم کیسے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ابھی کھولا تو یہ قرآن میں تلک الرسل 3 پارہ 4 رکوع کے قریب کھلا ہے, یہ سورہ بقرہ چل رہی ہے. اب میں اس میں سے کوشش کرتا ہوں کہ یہ حروف کا استعمال کہاں ہے. تو یہ دیکھیں میرے سامنے ہے, یہ اس کی آیہ مبارکہ چل رہی ہے 222 غالباً, سوری 66. اچھا, اور اس میں آ گیا لہو فیہا, یہاں پہ آیا ہے من تحتها الانہار لہو فیہا, لہو اس کے لیے, فیہا اس میں ہے مؤنث والا. آگے اگلی لائن میں آ گیا پھر وَلَہُ, پھر اس سے اگلی لائن میں آ گیا فیہی اس میں, پھر اسی لائن میں آ گیا لَکُم ان سب کے لیے, پھر اس سے آگے نیچے والی لائن میں, یعنی ہر لائن میں آتا جا رہا ہے یہ لَکُم ان سب کے لیے. پھر آ گیا ہے منہو, منہو اس کے ساتھ, اس سے, فیہی اس میں, اس سے اگلی لائن میں, پھر ایک لائن چھوڑ کے آ رہا ہے منہو اس سے. تو یہ دیکھیں یہ قرآن میں بار بار. اور اگلا اگر اگلے صفحے پہ جاتا ہوں تو پھر آ گیا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ, عَنْكُمْ آ گیا, عَنْ سے عَنْكُمْ ان سب کے ساتھ. اور پھر آ گیا عَلَيْكَ, یہ دیکھیں عَلَيْكَ جو عین والا عَلَيْكَ آپ پر. اور پھر آگے آ رہا ہے الیکم, یہ والا الیکم جو آج ہم نے پڑھا ہے, الیکم آپ سب کی طرف. تو اسی پیج میں آگے چلتے جاتے ہیں اگر, تو آگے آ رہا ہے بیہی, بیہی دیکھیں وہ بسم والا بیہی اس سے. اور پھر آگے آ رہا ہے اندہ, آخری لائن کے اندر دیکھیں الحمدللہ, یعنی اتفاق کی بات ہے یہ اللہ کے فضل سے انہی 2 صفوں کے اوپر یہ ہمیں تقریباً سارے حروف کا استعمال. اندہ تو اندہ ربہم, اپنے ان کے رب کے پاس. اور علیہم عین والا علیہم ان سب پر, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہیں کوئی خوف ان سب پر اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا. سو دیکھیے اس طرح سے الحمدللہ اگر آپ ساتھ ساتھ اس کو, مزے کا کام یہ دلچسپی یوں بڑھ سکتی ہے کہ آپ قرآن کے اندر سے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں انہیں, اور انجوائے کریں اور سیکھیں اور ایک دوسرے کو سکھائیں اور بتائیں اور کاؤنٹ کریں, کمپٹیشن کروائیں. تو میں تو بعض اوقات بچوں کو گھر میں جو ہے نا وہ قرآن کھولا ہوتا ہے چاروں نے, تو میں کہتا ہوں اچھا یہ لفظ ڈھونڈو, یہ کتنی دفعہ آیا اس صفحے میں. تو ہم مزے سے اس کو کرتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ آپ اس کی کوشش کیجئے. آئیے ذرا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جیسے ہوتا ہے, الہی کا اشارہ کریں آپ سب, ترجمہ بھی کریں. آج ہی پڑھا ہے ہم نے, یہ الہی ہے, یہ یاد رکھنا ہے, علیہ نہیں ہے. الہی اس کی طرف, اس ایک کی طرف. معنا کا اشارہ کریں, معنا ہاں اپنی طرف ہوگا, معنا ہمارے ساتھ, معنا. اور اندہ کا اشارہ کریں, اندہ کا, اور معنی بھی بولیں. تو ہم ادھر اشارہ کیا تو اندہ کا, ہاں اندہ کا آپ کے پاس. نہیں بردر اجاز, میں 10,000 کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 9 کے 9 حروف جر ہوں, آئی ایم ناٹ سیئنگ 1000 اس کے بارے میں, کہ یہ 9 حروف جر جو ہے مل کے تقریباً قرآن میں
10,000 ٹائمز آتے ہیں. 5,000 ٹائم پہلا سیٹ, 3,100 دوسرا سیٹ, 1,000 سے زائد مرتبہ یہ سیٹ. تو اس سارے کو اکٹھا کر لیں تو صرف یہ 9 حروف جر مل کر الحمدللہ 10,000 مرتبہ قرآن میں آتے ہیں. تو جزاک اللہ فار ریمائنڈنگ. اگر میں نقطۂ تعلیم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. کل ہم نے بھولنے کا نظام دیکھا تھا, یاد رکھنے کا اس کا اپوزٹ ہے کہ دہرائی کیجئے بار بار. اعادہ پہلے گھنٹے میں, دوسرا اعادہ ایک دن کے اندر اندر. اعادہ سے مراد دہرائی, ایک ہفتے میں دہرائی کر لیں, مہینے کے اندر, اور 6 ماہ میں کر لیں گے تو انشاءاللہ پکا ہو جائے گا. اور وہی 7 ہوم ورک جو ہم بار بار کہتے ہیں ان کو بھی کیجئے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس کا وقت تمام ہوا, اور اللہ کے فضل سے ہم نے 80 کے قریب الفاظ سبق نمبر 7 کے اختتام پر, جو قرآن میں 26,000 بار آئے ہیں, وہ پڑھ لیے. استاد بن کر دوسروں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ اچھا یاد رہے گا. اور جاننے سے پہلے میں پھر کہہ دوں آپ سے کہ ہوم ورک کوشش کیا کریں ساتھ ساتھ کر لیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.